حضور پہلے آپ اپنی بات کر لیں مکمل، پھر آگے چلوں گا۔ یہ جو عمران بھائی دجالیت ہے نا، جس کی طرح علامہ وقار صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اور پیر صاحب نے بات کی، دجالیت شیطان کے وعدہ نبھانے کا مشن ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کون سا وعدہ؟ وہ جو اس نے سر عرش کہا تھا کہ بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، بہکاؤں گا ہر ایک کو، تو میرے اللہ نے فرمایا تھا جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے بھیجے ہوئے اصطفیٰ مصطفیٰ بندوں کے خلاف معاشرے کو بھڑکا کر اپنے ساتھ ملانے پہ قائل کرے، اسے دجالیت کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو تو پتہ ہے نا دجال کا، کیونکہ 1400 سال پہلے میرے رسول نے بتا دیا تھا۔ تو دجال کے زمانے کے بعد جو مہدی علیہ السلام ہیں اور انہوں نے طور کے اوپر جو چڑھ کے جانا ہے، تو ان کے فالوورز کتنے ہیں سارے؟ اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ ہاں جی، مختلف روایات ہیں۔ وہی بات ہے 313، چونکہ پہلے محمد کے اسلام کا لشکر بھی۔ تو یہ جو آپ کا اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم 1.5 ارب ہو گئے ہیں، 2 ارب ہم جلدی ہو جائیں گے اور تبلیغ ہماری بہت خوبصورت بات آپ نے بلال بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر امہ مسلمہ تک محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہر دور میں دجال آتا رہا، رنگ بدل کر، چہرہ بدل کر۔ اچھا، اس دور میں بھی دجال موجود ہیں جو عالم اسلام کو معاذ اللہ نیست و نابود کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ بھول ہے، ابراہہ کے ہاتھی سے لے کر آج کے جدید اسلحے تک ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا جو صاحب درود کا ذکر ختم کر سکے، جو میرے مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال سکے، جو حیدر کرار کی چاہت ہمارے دلوں سے نکال سکے۔ میں بات کہہ گیا۔ اب سب کو یہ پتہ ہے، سب کے یہ علم ہے، سرکار امام زمان محمد مہدی علیہ السلام جو نرجس کے چاند ہیں، جو سرکار عسکری کے چاند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے بتا دیا کہ جب میرا بیٹا آئے گا، کلہم سید، ہماری نسل سے ہوگا، میرے نام پہ اس کا نام ہوگا اور پوری دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ جناب امام مہدی علیہ السلام کے ہم تمام مسلمان بھائی آپ کے ظہور کے قائل ہیں، اور الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے کہ ظہور جناب امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی قیامت آنے والی ہے، تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی قیاس سرائیاں نہ کرو، قیامت کے کیا مجال ہے آ جائے میرے امام سے پہلے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا مہدی نہیں آئے گا، اس زمین کو عدل سے نہیں بھر دے گا، قیامت ممکن نہیں ہے۔ یہ بلال بھائی بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، سورہ کوثر اسی وعدے پر بھیجی گئی، ٹھیک کہ حبیب آپ کی نسل باقی رہے گی، جو میں نے آپ کو خیر کثیر جناب سیدہ عطا کی ہے، اس کی نسل باقی رہے گی، لیکن دجالیت نہیں رہے گی، لیکن بوجیلیت نہیں رہے گی، لیکن نمرودیت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ اس کو رہنا بھی نہیں ہے۔ تو بلال بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جیسا امام جس کو مانو گے، اسی لیے کہا قیامت کے روز لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کے امام کے ساتھ۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا ذہن ہے کہ آپ نے دجال کو مانا یا امام زمان کو مانا۔ بہت سادہ سی بات ہے جی، یہ جہاں ایک شخصیت کے ذیل میں گفتگو ہے، وہاں ایک نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا جدید ایک ویو ہے الہاد کی تاریخ تو خیر بہت پرانی ہے، جتنی الہام کی تاریخ پرانی ہے شاید چند برسوں کے فاصلے پر اتنی تاریخ الہاد کی بھی پرانی ہے، لیکن یہ جو نیا رنگ ہے اور یہ جو ایک جدید پیراڈائم ہے اس کا، اور جس انداز میں یہ جدید مثالوں کے ساتھ ہمیں الہام کی اس خوبصورتی اور برکت سے دور کرنے کی کوشش ہے، یہ دجال کا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ ملٹی ڈائمنشنل ہوگا۔ وہ صرف فکر کی بنیاد پر، فکر کے محاذ پر آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ صرف عمل کی بنیاد پر آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ظاہری اسباب کے حصول اور رد کی بنیاد پر آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ٹوٹیلٹی میں مجھے آج کی اس گفتگو کا حاصل لگتی ہے ڈاکٹر علی وقار کی یہ بات کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دجال آئے گا اور جیسے ایک سوئچ سے لائٹ آن اور آف ہوتی ہے اس طرح پورا نظام بدل جائے گا۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا ہے، یہ بتدریج ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور وہ جو آثار القیامہ کے نام سے امام ابن سیرین نے ایک کتاب مرتب کی اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے وہ جو قیامت کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت نے جو کچھ ارشاد فرما رکھا ہے اسے ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس میں پہلی نشانی جو بیان کی گئی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ پہلی نشانی اس میں امام ابن سیرین لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب میں سے اٹھا لیا جانا
یہ اس طاغوتی نظام کے آغاز کی گویا ابتدا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نظام بتدریج آہستہ 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 اپنے جو ہے وہ بیج سے ایک ننھی کلی اور پھر وہاں سے ایک درخت بننا شروع ہوگا، اور پھر یہ اپنے سائے میں کم و بیش ساری مخلوق کو لے لے گا. بڑے بڑے زرخیز ذہن دماغ جو اعداد و شمار کے ماہر ہوں گے، جو بہت دور بھی کہلائے جائیں گے، معاشرے میں جن کی رائے پر لوگ بڑا انحصار کریں گے، وہ سارے اس کی چکا چوندی سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. علماء ہمارے کیا کر رہے ہوں گے؟ جس طرح باقی لوگ، میں نے جیسے بہت ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی، وہ جو غلبے کے ساتھ رہنے کی خواہش ہے نا، وہ جو طاقت کے اندر اپنے لیے امان تصور کرنے کا ایک پہلو موجود ہے، یہ نظریہ سارے خیر کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحبان علم کو اس کا ادراک ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو؟ اتنے برسوں سے ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے؟ لیکن پھر بھی غالب اکثریت کیوں چلی جائے گی؟ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہوگا کہ اس زمانے کے وہ لوگ جنہیں لوگ اپنا رہنما سمجھتے ہوں گے، جن کی رائے پر انحصار کرتے ہوں گے، وہ سمجھنے کے باوجود مصلحت کا شکار ہو جائیں گے. اپنے ذاتی مفادات اور اپنی جو ایک عدم حمیتی کی وجہ سے، وہ جو ایک غیرت کی بنیاد پر مقابلہ نہ کرنے کی سکت رکھنے کی وجہ سے اس کی زبان میں ہم زبان ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے غالب اکثریت اس کے ساتھ جانا شروع ہو جائے گی. آپ کو حق کا پتہ ہو اور آپ حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، یہ تاریخ جو ہے یہ ہماری بھری پڑی ہے. کیا بات، ایسا ہی ہے نا؟ کیا بات. مجھے یہ راوی نہیں یاد، لیکن انہوں نے اس کو شرک کہا. حضرت عباس ہیں یا مجھے نہیں پتا کون سے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ شرک یہ ہے کہ آپ کو حق کا علم ہو اور آپ حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو قرآن اٹھا لینے والی بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق کا پتہ ہے کہ قرآن صحیح ہے، قرآن حق ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ قرآن پہ اپنی دلیل کو یا اپنے آرگومنٹ کو یا اپنے لاجک کو کسی طریقے سے بھی آپ اس پہ حاوی کرتے ہیں اس کی تفسیر کے لیے. تو یہ دور آپ کو آج نہیں نظر آتا؟ دیکھیں، ساری قدروں کو روباروج کیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ہمارے ایمان اور بقا کی مدار دو چیزوں کو ایک جملہ کہوں آپ سے ادباً، آپ کہا کریں ہمیشہ ظاہری طور پہ جاتے ہو. جی دنیا سے ظاہری طور پہ جاتے ہوئے بے شک اپنا ظاہری طور پہ تشریف لے جاتے ہوئے دو چیزوں پر ہمارے ایمان کی بقا کا مدار چھوڑا. ٹھیک، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. بلکہ اللہ نے اپنا وصل ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بلایا. اچھا، اپنا وصل ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو نہیں، اللہ تو زمین پر بھی، رسول اللہ زمین پر تو اللہ کا تو وصل ہر لمحے ہے. اچھا، تو میں یاد کر رہا تھا کہ دو چیزیں رسول اللہ نے چھوڑی ہمارے ایمان کی بقا کے لیے. چونکہ ہمیں قرآن اور بتاتا ہوں، ہمیں دجالیت سے خطرہ کیا ہے؟ وہ ہمارے کپڑے اتار لے گا یا کاروبار ختم کر دے گا، ایمان سلب کر لے گا. تو اس دجالیت کو پہلی اصلاح تو یہ کرنی ہے کہ ایمان کے باب میں زیر بحث لایا جائے. دوسری بات یہ کہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت. دجالی نظام اتنا سمجھدار ہے، ہم تو سب جذباتی لوگ ہیں. دجالی نظام اتنا سمجھدار ہے اور وہ بہت پہلے سے ایکٹیو ہے، بلکہ پرو ایکٹیو ہے. اس نے اہل بیت کو پہلے ختم کیا اور پھر اہل بیت کی جو اصل حیثیت تھی ہمارے لٹریچر میں اس کو مجروح کیا اور اس کو ایک عام فرد اور ایک مومن کی حیثیت کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، اور ہم دیکھتے رہ گئے یا دفاع کرتے رہ گئے. تو رسول کے قول کا آدھا حصہ تو ختم کر دیا نا. اب دوسرا رہ گیا قرآن. اب ان کو یہ خطرہ تھا، وہ اقبال کہتے ہیں نا، ہے اگر ان کو حذر کوئی تو اس امت سے ہے جس کے وہ کیا کہتے ہیں، ہے جس کے شب داری میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس قوم میں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. اب ان کو خطرہ تھا کہ کہیں اس قرآن کی بنیاد پر، قرآن کا پریکٹیکل جب ختم ہو گیا اہل بیت اور ان کی وہ حیثیت کو ہم باقی نہیں رکھ سکے جیسے کہ رسول کے گھر والوں کی رکھنی چاہیے تھی، چونکہ جو گھر والوں کا حکم ہے وہ وہی ہے جو رسول کا حکم ہے سوائے نبوت کے. سبحان اللہ. اب آ گیا قرآن. میں اس بات سے صحیح سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر قرآن حکیم کو پرماننس دینی تھی اس کے میننگ کو، تو تفسیر اور معنی جو لینے تھے آپ نے وہ اہل بیت سے لینے تھے.